हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 इकोनॉमिकल रीजन टू स्टडी इन बिम्स के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी देता चलूं कि बिम्स में अभी एडमिशन फॉल 2020 ओपन है, जिनमें बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस आईटी, बीबीए, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी इकोनॉमिक्स के एडमिशन ओपन है। और मज़े की बात यह है कि आप क्लासेस तो बिम्स में लेते हैं, लेकिन आपको जो डिग्री अवार्ड की जाती है वो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की तरफ से इशू की जाती है। अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बरानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही शानदार किस्म का है, बहुत ही कम फ़ी आपसे चार्ज की जाती है। अब यहाँ पर मैं एक एक फ़ीस स्ट्रक्चर तो आपको पढ़कर नहीं बताने लगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होने लग जाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पर जाकर आप डिटेल में फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कंपैरिजन करके देखें कि बिम्स जो आपसे फ़ी चार्ज करते हैं उसका अगर हम कंपैरिजन करें रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। यहाँ पर इस कंपैरिजन को दिखाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कंपैरिजन किया गया ये कोई फ़र्ज़ी कंपैरिजन नहीं है। प्रॉपर तरीके से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट से डाटा इकट्ठा किया गया और एक्सेल में डाला गया है, और एक्सेल में डाटा डालने के बाद फिर ये रिज़ल्ट जनरेट किए गए हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम एंटर किया गया और फिर उसके बाद उसका जो एक जनरल किस्म का बैचलर का फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डाला गया, और उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पे जाने के बाद बार चार्ट में जाने के बाद ये बार चार्ट जो है जनरेट किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ़ी चार्ज कर रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फ़ी बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी ले रही है, फिर उसके बाद फास्ट बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रही है, फिर उसके बाद ज़ैबिस बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रही है, और ज़ैबिस, रिफ़ा, नास, यूईटी और माजू और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी और कैपिटल यूनिवर्सिटी के जो फ़ीस स्ट्रक्चर हैं वो लगभग सेम हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ीस स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये जो मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर का डेटा उठाया है ये जनरल प्रोग्राम्स हैं, जो बैचलर के जनरल प्रोग्राम्स होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो डिफरेंट बैचलर प्रोग्राम्स होते हैं उनका जो फ़ी होता है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो इसके बाद बैरिया यूनिवर्सिटी उससे कम फ़ी चार्ज कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर बैरिया से भी कम चार्ज कर रही है, इकरा यूनिवर्सिटी बाकी ऊपर वाली तमाम यूनिवर्सिटियों से फ़ी कम चार्ज कर रही है। अगर हम कॉमसेट की बात करें तो वो और ज़्यादा कम चार्ज कर रही है, फाउंडेशन उससे कम, नमल उससे कम, अब्बासियन उससे कम, एयर उससे कम, और जो सबसे ज़्यादा कम फ़ी चार्ज कर रही है वो बरानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है। जी हाँ दोस्तों, बरानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बहुत कम फ़ी चार्ज कर रहा है आपको। तो आप कम वक्त में आप कम पैसों में और अच्छे तरीके से डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप बरानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में एडमिशन लेकर कम पैसों में डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। कम फ़ी स्ट्रक्चर के अलावा इसके बाद अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो आपको 30% तक ट्यूशन फ़ी ऑफ कर दी जाती है कलम फाउंडेशन की तरफ से। अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप ट्राई ज़रूर करें। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हुए तो आपके लिए 30% ट्यूशन फ़ी भी बिम्स ऑफ कर देता है। इसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल्स की तो अमूमन स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं सोचते कि हॉस्टल्स का ख़र्चा उनका कितना आएगा एक डिग्री कंप्लीट करने में। अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद की बाकी यूनिवर्सिटीज़ की, जिस तरह से बैरिया हो गई, एयर यूनिवर्सिटी हो गई, फास्ट हो गई, नमल हो गई, इस तरह की जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामाबाद में, उनकी अगर हम बात करें तो उस एरिया में जो हॉस्टल्स आपको मिलते हैं उन हॉस्टल्स का जो रेंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब मिसाल के तौर पर उधर आपको एक सीट अगर 10,000 में मिल रही है महीने के लिए, तो जो 6 रोड पर जो आपको हॉस्टल्स मिलते हैं उनका जो रेंट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। वही सिमिलर सीट जो कि आपको इस्लामाबाद के अंदर किसी हॉस्टल में मिसाल के तौर पर 10,000 की मिल रही है, तो यहाँ पर 6 रोड के ऊपर आपको वही सीट आपको तकरीबन लगभग 7,000 में मिल जाएगी। तकरीबन आप कह लें कि ना करते हुए भी 3,000 का फ़र्क है। अब अगर सेम हॉस्टल, सेम सहूलियात
اور آپ کو اگر ایک مہینے میں 3,000 بچتا ہے تو بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اسٹوڈنٹ اس کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر یہ 3,000 بھی آپ کی سیونگ ہو تو ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو 12 کو ملٹیپلائی کریں 3 سے تو 36,000 روپیہ بن جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک سال میں صرف ہاسٹل کی وجہ سے 36,000 بچا لیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر 36,000 آپ کا ایک سال کا بچتا ہے تو آپ دیکھیں ایک ڈگری کمپلیٹ کرنے میں آپ کو لگ بھگ 4 سال لگتے ہیں، تو اگر ہم اس کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ جو آپ کی سیونگ ہوئی 1,40,000، جی ہاں 1,40,000 روپیہ آپ کی سیونگ ہوئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم نہیں سوچتے، اور پھر جب ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے بہت زیادہ پیسے لگ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ٹھیک طریقے سے پلاننگ نہیں کرتے کہ ہم نے کہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے، کہاں پہ ہم کو ڈگری جو ہے وہ اکانومیکل پڑھ سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں صرف اور صرف آپ کو 6 روڈ کے ہاسٹلز کی وجہ سے صرف اور صرف آپ کو 4 سالوں میں 1,40,000 روپیہ بچ رہا ہے۔ چلیں اب ہاسٹلز کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہاسپٹلز کی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بمز ہے وہ 6 روڈ پر واقع ہے، اور 6 روڈ سے بالکل واکنگ ڈسٹینس پر آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل ہولی فیملی ہاسپٹل آپ کو ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو واکنگ ڈسٹینس پر بے نظیر بھٹو ہاسپٹل بھی ملتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ہاسپٹل کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم اسلام آباد کی باقی یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہاں پر اگر آپ کو مثال کے طور پر دیکھیں نا، انسان جب زندہ انسان کو بیماریاں تو لگتی رہتی ہیں اور چھوٹے موٹے مسائل تو آتے ہی رہتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ 4 سال جب آپ پڑھتے ہیں تو 4 سال آپ کو ہاسٹل میں رہتے ہوئے یقیناً کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا لگا رہتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ بہت دور ہیں، آپ کو ٹیکسی کرا کے جانا پڑتا ہے، اور آپ کو مثال کے طور پر ٹیکسی کرانی پڑتی ہے تو وہاں پر ٹیکسی والا آپ سے آنے جانے کے تقریباً 500 600 700 روپے چارج کر لیتے ہیں، یا اگر آپ کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا جو ڈاکٹر کی فی ہوتی ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ 6 روڈ پر برانی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں پڑھ رہے ہیں اور آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں کہیں پر، اور آپ کو خدا نخواستہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ بالکل واکنگ ڈسٹینس پر جا کر اپنا علاج فری یہاں پر کرا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی آپ کی کافی حد تک جو ہوتی ہے وہ 4 سال میں بچت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بس اسٹاپ کی بات کریں تو جو فیض آباد اڈا ہے وہ بالکل واکنگ ڈسٹینس پر موجود ہے، تو آپ اگر دور دراز رہنے والے ہیں اور آپ ادھر ہاسٹلائز ہیں پنڈی میں اور بمز میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اڈے پر اتریں گے اور تھوڑی سی واک کر کے آپ اپنے ہاسٹل میں پہنچ جائیں گے، آپ کو بالکل کسی ٹیکسی وغیرہ والے کو کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ کسی اسلام آباد کی کسی اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اڈے پہ اترتے ہیں، اور اڈے پہ اترنے کے بعد آپ کو پھر ٹیکسی کرا کے 500 600 روپیہ ٹیکسی والے کو دے کر پھر آپ کو اپنی منزل تک جانا پڑتا ہے۔ تو اب آپ خود ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کہ 4 سالوں میں کتنی دفعہ آپ گھر آئے جائیں گے، جتنی دفعہ آپ گھر آئے جائیں گے تو اس کو ملٹیپلائی کریں ٹیکسی کے کرائے سے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے کتنے زیادہ پیسے 4 سال کے اندر لگ جائیں گے۔ تو بمز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ جو فیض آباد اڈے پر اترتے ہیں بالکل بغیر کسی ٹیکسی والے کو کرایہ دیے آپ بڑی آسانی سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور اکانومیکل فائدہ وہ یہ ہے کہ جو میٹرو بس سٹاپ ہے وہ بالکل بمز کے گیٹ کے سامنے واقع ہے، تو اگر آپ صدر یا اسلام آباد کے کسی ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں اور آپ اگر میٹرو سے ٹریول کر سکتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جو میٹرو ہے، میٹرو بہت زیادہ سستی ٹریولنگ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے، اور جو پنڈی میں رہنے والے نہیں ہیں وہ شاید میٹرو سے واقف نہ ہوں، لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میٹرو ہے یہاں اس میں آپ کو بہت کم خرچے میں بہت کم آپ سے پیسے چارج کر کے اچھی سروس آپ کو دے کر ٹریول کرایا جاتا ہے، تو ایک تو یہ فائدہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم باقی اور کریم کی بات کریں تو باقی اور کریم کے جو پک اینڈ ڈراپ پوائنٹس ہیں وہ بھی بمز گیٹ کے بالکل ساتھ واکنگ ڈسٹینس پر موجود ہیں، تو آپ کو اگر مثال کے طور پر کبھی پک اینڈ ڈراپ کی سروس لے کر گھر آنا جانا پڑ جائے تو آپ کے لیے باقی اور کریم کے جو پک اینڈ ڈراپ پوائنٹس ہیں وہ بالکل آپ کے واکنگ ڈسٹینس پر موجود ہیں۔ کچھ لوگ جو پنڈی سے نہیں ہیں، پنڈی کے باہر رہنے والے ہیں، وہ شاید بائک اور کریم سروس کو نہ جانتے ہوں، تو بائک اور کریم سروس آپ کو نہایت کم پیسوں میں آپ کو آنے جانے کی سروس پرووائڈ کرتی ہے۔ اوکے، تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں موبائل اینڈ لیپ ٹاپ شاپس کی۔
عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موبائل اور لیپ ٹاپس خریدتے ہیں یا ٹھیک کرواتے ہیں. تو اگر آپ اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو جب آپ کو موبائل یا لیپ ٹاپ لینا ہو یا کوئی خراب ہو جائے یا کوئی ایسا ویسا کچھ ٹھیک کرانا پڑ جائے تو پھر وہی بات کہ آپ کو دور دراز علاقوں میں ٹیکسی پر جانا پڑتا ہے اور وہ آپ کو پھر وہی چارجز پڑتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں 6 روڈ کی جہاں پر برانی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز واقع ہے تو یہاں پر بالکل قریب ہی دبئی پلازا جسے ہم بولتے ہیں وہاں پر موبائل اور لیپ ٹاپس کی شاپس ہیں. وہاں پر نئے بھی آپ کو مل جاتے ہیں اور ریپیئرنگ بھی آپ کی ہو جاتی ہے. یہ سروس بھی آپ کو بالکل واکنگ ڈسٹینس پر موجود ہے جس سے آپ کے ٹریولنگ کاسٹ جو ہے وہ کافی کم آپ کو لگتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کرکٹ لورز ہیں تو جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہ بھی بالکل بیمز کے واکنگ ڈسٹینس پر موجود ہے. اگر آپ کو کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے تو آپ اگر اسلام آباد کی کسی اور یونیورسٹی میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو وہاں سے اگر آپ کو کرکٹ دیکھنے آنا پڑے گا تو پھر وہی بات کہ 4 سال کے اندر اگر آپ مثال کے طور پر 4 سال کے اندر 1 سال کے اندر اگر آپ 10 کرکٹ میچ بھی اسٹیڈیم میں دیکھنے آتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو کتنا وہ مہنگا پڑ جائے گا ٹیکسیوں کے کرائے وغیرہ دینا. تو آپ اگر بیمز میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کے جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہ بالکل واکنگ ڈسٹینس پر ساتھ ہی موجود ہے تو آپ کرکٹ بھی انجوائے کر سکتے ہیں. یہ تو تھے اکانومیکل ریزنز بیمز میں ایڈمیشن لینے کے, اور اس کے علاوہ کہ اور نان اکانومیکل ریزنز بھی ہیں جس طرح سے بیمز میں اچھی فیکلٹی, اچھی مینجمنٹ, اچھے کلاس رومز, اچھی لائبریری اور نہایت عمدہ لیبز اور اے لاٹ آف سوسائٹیز, بہت زیادہ سوسائٹیز اویلیبل ہیں بیمز میں. اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان سوسائٹیز میں شامل ہو کر آپ اپنے ٹیلنٹ کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی فیسلٹیز ہیں لیکن کیونکہ اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اکانومیکل ریزنز کہ وہ کون کون سے اکانومیکل ریزنز ہیں جو کہ جن کی بنیاد پر آپ کو بیمز میں ایڈمیشن لینا چاہیے, تو وہ آئی تھنک کہ میں آپ کو سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہوں. تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بھیجی جا سکے. اور کوئی بھی آپ کا کویسچن ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. شکریہ.